بھائی کا سوال ہے کہ آج 14 اگست ہے اور 14 اگست میں پاکستان میں جشن آزادی منایا جاتا ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ اس کے بارے میں بار بار ہم بات بیان کر چکے ہیں، علماء کے اقوال بھی پیش کر چکے ہیں۔ شرعاً حرام ہے کسی بھی دن کو عید منانا یا جشن منانا عید کی طرح، بلکہ عید سے بڑھ کر میں کہوں گا جشن آزادی جو منایا جاتا ہے 14 اگست کو، اس میں جو خوشی بانٹی جاتی ہے یا اس میں جو سیلیبریشنز ہوتے ہیں وہ عید سے بڑھ کر ہوتے ہیں، گھروں میں، روڈوں پر، بازاروں میں، بعض مساجد میں بھی، اللہ کے گھروں بھی محفوظ نہیں ہوئے۔ یہ جشن منانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کی صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری عید نہیں ہے۔ اگر تیسری عید جائز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور خبر دیتے، یہ ضرور حکم دیتے۔ بلکہ مدینہ میں جب صحابہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ میں لوگوں کو 2 دن تھے جن میں خوشی مناتے تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کی ہم بھی خوشی منانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں خوشی کے لیے، عید منانے کے لیے۔ عید الاضحیٰ ہے اور عید الفطر ہے۔ اگر تیسری عید بھی، تیسری خوشی کا خاص دن مقرر کرنا بھی جائز ہوتا تو پھر وہ دن 2 دن بھی شامل ہو جاتے، تو 2 کی جگہ 4 عیدیں ہوتی مسلمانوں کی۔ مسلمان کی 2 عیدیں ہیں۔ اور عید کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ وہ دن جس میں عود سے جو بار بار واپس آتا ہے، اس میں جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے۔ شریعت نے ہمیں خوشی منانے سے منع نہیں کیا ہے، ہمیں خوشی کے غلط طریقے سے منع کیا ہے۔ اور پھر یہ مشابہت یہود و نصارہ سے، اصل یہ جشن کہاں سے آیا ہے؟ کوئی میلاد کا جشن مناتا ہے، کوئی آزادی کا جشن ملاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے جشن بھی جائز نہیں ہے، اور آزادی کے جشن بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کے طریقے ہیں۔ دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ان طریقوں کو اپنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا وقت آئے گا، عن قریب وقت آنے والا ہے، ایسا وقت آئے گا میری امت پر جب یہود و نصارہ نقش قدم پر چلیں گے، اگرچہ وہ گوہ کے سوراخ میں گھس جائیں گے تو تم بھی گھس جاؤ گے ان کے پیچھے۔ آج وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان واضح ہوا کہ نہیں، ثابت ہوا کہ نہیں؟ جو کچھ وہ ہماری شکلیں دیکھیں، ہمارے بچوں کی شکلیں صورتیں دیکھ لیں۔ یہود و نصارہ کوئی شکل ایجاد کر لیتے ہیں، انہوں نے سر میں ٹنٹ کرا لی ہے، ہم نے بھی کرا لی ہے۔ عمرہ کے لیے ٹنٹ نہیں کرائیں گے، عمرہ کرتے ہیں بیٹا ٹنٹ کرا لو، ٹنٹ کیوں کرائیں بھائی؟ بال اتار دوں میں نہیں؟ اور بڑی جنگ سی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہوں بعض اوقات حرم میں باپ بیٹے کے بیچ میں، وہ بیچارہ چاہتا ہے کہ ٹنٹ کروا لے، بھائی 3 گنا رحمت اللہ تعالیٰ سے لے لے، وہاں میں ٹنٹ نہیں کرانی۔ فیشن آ جائے گا، ایک یہودی ٹنٹ کروا لے گا، کوئی کھلاڑی یا کوئی فلم سٹار یا کوئی گانے بجانے والا نعوذ بچوں کو دیکھ کے ٹنٹ کرانا شروع ہو، فیشن بن جاتا ہے۔ اب کیوں ٹنٹ کرائی ہے؟ کیونکہ اس یہودی نے کی ہے، اس نصرانی نے کی ہے، اس کے قدم پر ہم نقش قدم پر چل پڑے ہیں۔ کسی نے ٹیٹو بنایا ہے، ٹیٹو بنانا حرام ہے، کسی نے چہرے پہ بنایا، کسی نے گردن پہ بنایا، کسی نے بازو پہ بنایا ہے، انہوں نے بھی بنا لیا ہے۔ اس نے کیوں بنایا ہے؟ وہ تو بے دین، اس کا کیا دین ہے؟ یہودی کا کیا دین، نصرانی کا کیا دین ہے؟ اس کو رب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تمہارا تو رب ہے، تم تو مسلمان ہو، نام کیا ہے تمہارا؟ احمد ہے، محمد ہے، خالد ہے۔ سبحان اللہ، کام کیا ہے تمہارا؟ کس کے نقش قدم پر چلنے والے ہو؟ کس کے نقش قدم پر چل رہے ہو؟ یہ راستہ ابو بکر صدیق کا راستہ تھا، عمر فاروق کا راستہ تھا، کس کا راستہ ہے یہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سارے طریقے اور یہ سارے رسومات جو ہیں یہود و نصارہ سے آئی ہیں، ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے۔ نہ تو جشن میلاد النبی جائز ہے، نہ جشن آزادی کا جائز ہے۔ اگر کوئی جشن منانا ہی ہے آزادی کا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو آزاد کرو، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اپنے آپ کو آزاد کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اور پھر خود جشن مناؤ، خوشی کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ خوشی کیسے مناؤ؟ وہ بھی شرعی طریقے سے۔ گھر میں لائٹیں نہ لگائیں، جب شرک سے توبہ کریں، بدعت سے توبہ کریں، نافرمانی سے توبہ کریں تو گھر میں پھر دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں لائٹیں لگا کے، جھنڈے لگا کے، اور لوگوں کو بولے دیکھ میں نے توبہ کی ہے، نہیں۔ اعملوا آل داؤد شکرا، مزید اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، عبادات میں قدم بڑھاتے رہو، آگے چلتے رہو،
اور اللہ تعالیٰ مدد بھی آئے گی، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی بھی حاصل ہوگی اور محرمات سے بھی اجتناب ہوگا۔ واللہ اعلم۔